اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 12 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے، اور آیت نمبر 12 سے سورۃ الجاثیہ کا دوسرا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلا رکوع الحمدللہ ہمارے پچھلے سبق میں مکمل ہو گیا تھا، اور سورۃ الجاثیہ کا پہلا رکوع 11 آیات پر مشتمل تھا، اور آج سے ہم دوسرا رکوع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور آیت کی تلاوت بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اور اس آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 16 کو کہ وہ آئیں اور اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی، رول نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، جی، اور چاہے تو ہم 2 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ پھر فلک فیہ بامرہ، بالکل ٹھیک ہے جی، ایک حصہ میں یہاں تک بنا دیتا ہوں۔ جی، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کو دوسرا حصہ بنا لیں گے، ماشاءاللہ، اور تیسرا جو حصہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایکسیلنٹ۔ جی، اس آیت میں صرف ایک ہی عائد ہے، ایک ہی وقت کی علامت ہے، تو اس کے لیے ہم واو کا سہارا لیتے ہوئے اس آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ماشاءاللہ، الفاظ کے جو اسماء، افعال اور حروف ہیں اس کی پہچان کر لیں گے۔ اللہ اس میں اسم ہے، جی، الذی اسم، سخر فعل، لام حرف جار، کم اسم، بحر اسم، لام حرف تجری فعل، الفلک جو ہے وہ اسم، فی حرف جر، فی یہ اسم ہے، پھر با حرف ہے، پھر امری اسم ہے، ہو اسم ہے، واو حرف ہے، لام حرف ہے، تبتغوا فعل ہے، من حرف ہے، فضل اسم ہے، ہو اسم ہے۔ جی، ماشاءاللہ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کو ساتھ ملا کے میں نے کر دیا، تو اس میں پورے 10 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں اور 7 حروف ہیں، یعنی وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کو ملاتے ہوئے میں کہہ رہی ہوں سر۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس آیت کی ترتیب پر چلیں گے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے، جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے۔ جی، الذی اس میں موصول ہے، اس میں موصول جب بھی آتا ہے اس کا صلہ ایک ضرور ہوتا ہے۔ صلہ 2 شکلوں میں آ سکتا ہے، جملے کی طرح سے بھی آ سکتا ہے، یہ شبو جملے کی طرح بھی آ سکتا ہے۔ اگر جملہ ہو تو جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر ماشاءاللہ، اس کا جو صلہ آتا ہے وہ فعلیہ ہی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس کے بعد سخرہ، سخرہ یہ فعل ہے، یہ فعل ماضی ثلاثی مزود فی سے ہے، یہ صحیح افعال میں سے ہے سر۔ جی، اور اس کے مادہ حروف جو ہیں سین، خا، را، جی، ماشاءاللہ، باب، اور جب اس کے اوپر شد نظر آ رہی ہے تو ہم اس کو باب تفعیل میں کنسیڈر کریں گے۔ باب تفعیل سے یہ سخرہ، یسخر، تسخیر، اس جی، کا معنی ہے مسخر کرنا۔ جی، لام حرف جارہ ہے، کم اسم ضمیر اٹیچ ہو کر آئی ہے اسے، اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے سر۔ جی، پھر لام آتا ہے ضمیر کے ساتھ تو وہ لام پر زبر ہوتی ہے، اگر ماشاءاللہ، یہ ظاہر اسم کے ساتھ آئے تو لام زیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، البحر جو ہے یہاں پر مفعول بن کے آیا ہے سخرہ فعل کے لیے۔ سخرہ فعل میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، جی، تو یہ بحر کو ہم حالت نصب میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم مفعول بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، سخر لکم البحر، لام جاریہ اپنے اس میں ضمیر سے مل کر یہ مجار مجرور ہوا، اور یہ سخرہ کے متعلق ہو گیا۔ جی، اس کے بعد جو ہے لام جو آیا ہے اس کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے بعد ایک فعل آیا ہے جو حالت نصب میں ہے، تو یہاں پر ان کو ہم محذوف مانیں گے، جی، جس کی وجہ سے فعل مضارع مصدر کی تعویل میں ہو کر، مفرد ہو کر لام جارہ کے لیے یہ مجرور ہوگا۔
جی یہاں پر بس ایک کریکشن ہم کر لیں گے کہ ان مستریہ جو ہے نا وہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر معول بنتا ہے. جی فعل کے ساتھ مل کے مصدر معول بنتا ہے. جی تو اس کے بعد جو الفلک یہ جو ہے یہ فاعل ہے تجری کے لیے. ماشاء اللہ. تجری کے لیے فاعل بنتا ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر بنتا ہے سر اس کے لیے ان مصدریہ کے لیے صلۃ الموصول. مفرد صلۃ الموصول. تو فی حرف جر ہے، جو ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئی ہے وہ واحد مذکر کی ہے. واحد مذکر غائب کا صلہ ہے سر. ٹھیک اور ہے. یہ جار مجرور ہو کر یہ متعلق ہوئے تجری فعل کے لیے. ٹھیک ہو گیا. فیہ میں ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ فیہ ہا کی ضمیر تو اس کے لیے فلک کے لیے جائے. نہیں باہر کے لیے. جائے. جی سمندر میں چلتی ہے نا کشتی. جی تو اس کے بعد باہر حرف جر ہے. امرہی اسم مجرور یہ موصوف مضاف. مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور ہوئے حرف جارہ کے لیے. جی حرف جارہ مجرور سے مل کر یہ حال ہوا فلکو کا، کیونکہ یہاں پر فلکو معرفہ نظر آ رہا ہے. جب بھی نکرہ اسم ہو، جار مجرور سے پہلے اگر نکرہ اسم ہو تو اس کے لیے وہ صفت بنتا ہے. یہاں معرفہ اسم آیا ہے تو فلکو کے لیے یہ جار مجرور حال بنتا ہے. اچھا یعنی آپ اسے بھی امری ہی کو حال بنا رہی ہیں الفلک کے لیے. سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، یہ جی پورا جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہوا الذی صلہ کے لیے. موصول کے صلہ لیے. جی اپنے موصول کے لیے. جی الذی موصول اپنے صلے سے مل کر یہ خبر بنتی ہے سر. جی خبر بنا مبتدا اللہ اس میں جلانا کے لیے. جی ماشاء اللہ. تو پھر ہم یہ واو عاطفہ لیں گے، اس کو عاطفہ لیں گے تو تجری الفلک فیہ بامرہ کو معطوف علیہ بنا لیں گے. ٹھیک ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، واو عاطفہ کے بعد جو لام آیا ہے یہ بھی لام تعلیل ہے. جی اور اس میں بھی ان محذوف مانا جاتا ہے، جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بعد والا جو فعل مضارع آ رہا ہے وہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ جی اس کا نون جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے. جی ماشاء اللہ. تو اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، اور اس کا حروف مادہ جو ہے با غین یا ہے سر. جی باب افتعال سے ہے. ماشاء اللہ. ابتغیا یبتغیو ابتغاین ہے. ماشاء آفٹر اللہ. چینجز، جب بھی یہ غیر صحیح فعل میں سے ہے، یہ غیر صحیح فعل ناقص میں سے ہے سر. جی ماشاء اللہ. اور جب بھی حرف علت پر حرکت ہو اور ما قبل فتحہ ہو تو حرف علت یا کی الف مکسورہ میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ ابتغیا یبتغیو ابتغاء بن جاتا ہے سر. جی ماشاء اللہ. اور اس کا مطلب ہے تلاش کرنا. جی ابتغاء یبتغی ابتغاء. جی تلاش کر. جی تلاش. تو اس کے بعد من حرف جر ہے، اور فضل جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر من کے لیے مجرور بنا ہے. ٹھیک اور ہو گیا. یہ تب تک کے متعلق بنتا ہے سر. ٹھیک ہو گیا. تو ولی اس کو اس ولی تب تک من فضلہ کو ہم معطوف کر دیں گے لتجری الفلک فیہ بامرہ پر. ٹھیک ہے. بالکل تو اس پہ معطوف ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ متعلق ہوا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہوا سخر فعل کے. جی سخر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلقات سے مل کر یہ صلہ ہوا پھر الذی موصول کے لیے. ماشاء تو اللہ. الذی موصول اپنے صلے سے مل کر یہ خبر ہو گیا اللہ مبتدا کے لیے. ماشاء اللہ. تو اللہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لا محل لها من الاعراب. جی ماشاء اللہ. یہاں پر الذی اسم موصول کے لیے جو آپ نے صلہ بنایا ہے سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ، اس میں عائد کسے قرار دیں گی آپ؟ میں امرہ میں جو ہی کی ضمیر ہے سر، ہو کی ضمیر ہے سر، اس کو عائد بناؤں گے اللہ کے لیے. ویسے بھی سخرہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نا، فاعل والی ضمیر، جی اس کو بھی کر سکتے ہیں. جی وہ قریب ہے اور عائد کے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. پھر اس کا آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جی آپ اس کو ہم عاطفہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ہم ثانفہ بھی لے سکتے ہیں، وہاں استنافیہ بھی لے سکتے ہیں اس کو. جی تو اس بعد اللہ جو ہے حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے. حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے.
اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اور خبر اس کی حالت رفع میں آتی ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر جو لعل کے بعد جو ضمیر متصل آئی ہے وہ حالت نصب میں ہم کنسیڈر کریں گے اس کو، وہ اسم لعل بن جائے گی سر. جی ماشاءاللہ. اور تشکرون جو ہے یہ خبر لعل بن جائے گی. یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر لعل کے لیے خبر بن رہا ہے. جی لہذا محلن مرفوع ہوگی. جی محلن مرفوع ہوگی. اور تشکرون جو ہے یہ فعل جملے فعلیہ ہے. اس کا مادہ جو ہے شین کاف را ہے، یہ باب نصرہ سے ہے. شکرہ یشکرو شکرن ماشاءاللہ. مصدر بن. جی تو واو استنافیہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملے اسمیہ ہونا، اور یہ بھی اس کو استنافیہ بھی بنا، جملے مستانفہ بھی بنا سکتے ہیں. جی. اور اس کو معطوفہ، جملے معطوفہ بھی ہم اس کو جی کنسیڈر کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ. جی زبردست. تو اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ سر میرے پاس تو اتنے سارے بکس بھی نہیں ریفر کرنے کے لیے. ماشاءاللہ جی بہت زبردست جی، بہت اچھا ہے. سادہ، بہت سادہ آپ انداز میں آپ نے ماشاءاللہ اور بہت ایکوریٹ ٹو دی پوائنٹ آپ نے انالیسس کیا. الحمدللہ جزاکم اللہ خیر. اس میں لعلکم تشکرون جو جملہ اسمیہ بنا ہے، جس میں لعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بنا ہے، اور تشکرون جملہ فعلیہ ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے. واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے محلن مرفوع خبر بن رہا ہے لعل کی. اس جملے کے حوالے سے جیسے کہ ہماری اسٹوڈنٹ نے بتایا ہے کہ اس کو ہم مستانفہ بھی قرار دے سکتے ہیں اور اس کو عاطفہ بھی قرار دے سکتے ہیں. اگر ہم اس کو مستانفہ قرار دیں تو واو استنافیہ ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کو عاطفہ قرار دیں تو پھر ہمیں ایک محذوف جملہ ماننا پڑے گا. اس کے لیے پھر واو عاطفہ کے ذریعے اس کو ہم عطف کریں گے اس جملے پر. اور محمود صافی صاحب نے وہ محذوف جملہ جو ہے وہ نکالا ہے کہ لعلکم ترزقون ولعلکم تشکرون، تو اور اس کو انہوں نے استناف بیانی قرار دیا ہے. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا انالیسس جو ہے اس آیت کا مکمل ہو جاتا ہے. اور اس کا ترجمہ کر دوں سر؟ جی آپ اس کا ترجمہ کر دیں. اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ چلیں اس میں کشتیاں جی اس کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جی تاکہ تم معاش تلاش کرو اس کے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جی اور تاکہ تم گزار شکر کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لے جی الحمدللہ آیت نمبر 12 انالیسس اور لفظی ترجمے کے ساتھ ہمارے سامنے آ کے اب اس کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا. لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ جہاز اس میں اس کے حکم سے چلیں. ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو. یعنی من کو تبیزیہ لیا انہوں نے، بعض کے معنی میں لیا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. الحمدللہ جی آیت نمبر 12 ہماری مکمل ہو گئی ہے. جی رول نمبر 15 کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. جی رول نمبر 15. سر ابھی آپ نے جسے اس کو جو لاسٹ والا لعلکم تشکرون کو ایک الگ سے جملہ بنایا، تو اس کو ہم جملہ تعلیلیہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، کہ یہ تعلیل یہ علت بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے دی ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل اصل میں تو دیکھیں یہ ساری علتیں ہی ہیں نا. سخر لکم البحر، کیوں؟ لتجری الفلک فیہ بامرہ، کیوں؟ لتبتغوا من فضلہ، کیوں؟ تشکرون. ٹھیک ہے نا. اگر دیکھا جائے تو پیچھے بھی ساری وجوہات ہی بیان کی گئی تھی نا کیوں اس نے مسخر کیا. جی یہاں پر فل کے لفظ کے حوالے سے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دیتا چلوں کہ فل کا لفظ جو ہے وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں گرامر والے کہتے ہیں، پہلے تو وہ جمع کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں نا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، یعنی دو سے زائد افراد کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے نا اس کو جمع کہتے ہیں. اچھا شرط ساتھ یہ ہوتی ہے، یا وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ کہ جمع کے مفرد میں تبدیلی ہوئی ہو، جمع کے مفرد میں تبدیلی ہوئی ہو لفظاً یا تقدیراً. تو یہ بڑی ٹیکنیکل سی ڈیفینیشن ہے لیکن بڑی خوبصورت بات وہ کرتے ہیں، اس میں یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر میں بول دیتا ہوں ڈیفینیشن جمع کی کہ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، اس شرط کے ساتھ
کہ جمع کے مفرد میں تبدیلی ہوئی ہو لفظاً یا تقدیراً. اور اس کی ایگزامپل وہ دیتے ہیں، مثلا زید کی جمع ہے زیدون، رجل کی جمع ہے رجال، اور مسلم کی جمع ہے مسلمون. تو یہ تو لفظاً تبدیلی ہوئی، آپ نے دیکھی، زید سے زیدون واحد میں تبدیلی ہوئی، رجل میں رجال، مسلمون. ٹھیک. تقدیراً کے معنی ہے فرض کرنا، یعنی تبدیلی فرض کر لی گئی، جیسے فلک اس کی جمع فلک. اب یہاں پر بڑی پیاری بات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلک جب جمع ہوگا تو اس کا وزن ہوگا اسد فولن، اور جب مفرد ہوگا تو اس کا وزن ہوگا کفلن. ایک لفظ ہے اسد شیر کے لیے جس کی جمع آتی ہے اسدن، ایک لفظ واحد ہے کفل جو کہ تالے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فلک جب جمع کا لفظ ہوگا نا تو اس کا وزن اسدن ہوگا، اور فلک جب واحد کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا وزن ہوگا کفل. ٹھیک ہے. تو بس اس طریقے سے وہ اس کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے لیے تو دونوں کا وزن ایک ہی بن رہا ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جب جمع کے لیے استعمال ہوگا تو یہ اصل میں اسدن کے وزن پہ ہے، اور جب واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس وقت یہ کفلن کے وزن پہ ہے. تو اس طریقے سے وہ اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں پر واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ یہاں پر تجریح استعمال ہوا ہے تو یہاں پر جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور اگر کہیں مذکر والی ضمیر آپ دیکھیں لوٹ رہی ہے فلک کی طرف تو وہاں پر فلک واحد کے لیے استعمال ہوا ہے. شاید اسی وجہ سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلک کا لفظ جو ہے مذکر مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر جو کشتیاں یا جہاز چلے ترجمہ کیا گیا نا، وہ اس کے جمع کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 12 ہماری مکمل ہو گئی ہے سورۃ الجاثیہ کی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورۃ الجاثیہ کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.